بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اب ہم اردو جماعت پنجم سبق نمبر 18 جو نظم ہے جس کے شاعر ہیں بشر نواز، قدم بڑھاؤ دوستو، اس سے پہلے ہم نے اس کو زبانی پڑھا تھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس کے الفاظ، معنی اور سوال جواب کو سمجھیں گے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی اردو کی کاپی میں اس کو صفائی کے ساتھ خوش خط لکھیں گے۔ عزیز بچوں، مشکل الفاظ کے معنی جاننا بھی بہت اہم ہوتا ہے، جس سے ہم اس نظم کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، اس نظم میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے راستوں پر بہت روشنی ہے۔ افق، جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ افق۔ اگلا لفظ ہے نو سنگھار۔ نو یعنی نیا یا نئی، سنگھار یعنی سجاوٹ، نئی سجاوٹ۔ نگاہ میں نہ لانا، پرواہ نہ کرنا۔ نگاہ میں نہ لانا یعنی پرواہ نہ کرنا۔ اگلا ہے روش۔ روش کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ۔ اس کے بعد خاک کو گلستاں بنائیں گے۔ خاک کو گلستاں بنائیں گے یعنی وطن کو سجائیں گے اور ترقی کریں گے۔ اگلا ہے کہکشاں۔ کہکشاں کے معنی ہے رات کے وقت آسمان میں دکھائی دینے والا تاروں کا دودھیا پٹا۔ ہم اسے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان کی طرف نظر رات میں اٹھائیں گے تو ہمیں یہ بآسانی نظر آ جاتا ہے۔ دیپ، چراغ۔ دیپ یعنی چراغ۔ اختیار، اختیار یعنی قابو یا اپنا حق۔ اب ہم اگلا دیکھیں گے، اس کا سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ مشق جو ہے اسے سبق نمبر 18 قدم بڑھاؤ دوستو، بشر نواز اس کے شاعر ہیں۔ اب ہم سوال جواب اس کا دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ مشق ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 آتا ہے اس میں، مسافروں کو کون بلا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے مسافروں کو ان کی منزلیں بلا رہی ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب آتا ہے مسافروں کو ان کی منزلیں بلا رہی ہیں۔ اگلا سوال نمبر 2 ہے، راستے کیسے ہیں؟ راستے کیسے ہیں؟ جواب راستے نور سے دھلے ہوئے ہیں یعنی روشن ہے۔ جواب کیا رہے گا؟ راستے نور سے دھلے ہوئے ہیں یعنی روشن ہے۔ سوال نمبر 3،
اپنی منزل کی طرف کسے بڑھنا چاہیے؟ اپنی منزل کی طرف کسے بڑھنا چاہیے؟ جواب لکھیں گے، اپنی منزل کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اپنی منزل کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، شاعر وطن کی خاک کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ شاعر وطن کی خاک کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے، شاعر وطن کی خاک کو گلستاں بنانا چاہتا ہے۔ گلستاں یعنی باغ۔ شاعر وطن کی خاک کو گلستاں بنانا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، شاعر کون سے دیپ جلانا چاہتا ہے؟ سوال نمبر 5، شاعر کون سے دیپ جلانا چاہتا ہے؟ اس کا جواب لکھیں گے آپ لوگ، شاعر پیار کے دیپ جلانا چاہتا ہے۔ شاعر پیار کے دیپ جلانا چاہتا ہے۔ اب اگلا سوال آتا ہے، غور کر کے بتائیے، غور کر کے بتائیے۔ سوال ہے، پیار کے دیپ جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ غور کر کے بتائیے، پیار کے دیپ جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب اس کا لکھیں گے آپ لوگ، پیار کے دیپ جلانے سے شاعر کی مراد ہر طرف پیار، محبت اور اپنائیت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ جب ایک دیپ جلتا ہے، جب ایک دیپ جلتا ہے تو اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ کئی دیپ جلائے جائیں تو ماحول جگمگا اٹھتا ہے۔ کئی دیپ جلائے جائیں تو ماحول جگمگا اٹھتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پیار کے دیپ جلائے جائیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پیار کے دیپ جلائے جائیں تاکہ آپسی نفرت اور عداوت کے اندھیرے دور ہوں، تاکہ آپسی نفرت اور عداوت کے اندھیرے دور ہوں اور محبت کی روشنی ہر طرف پھیل جائے، اور محبت کی روشنی ہر طرف پھیل جائے۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نظم کو قدم بڑھاؤ دوستوں کو زبانی یاد کریں گے، اس کو مترنم آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کے لفظ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے الفاظ، معنی، سوال جواب کو اپنی
اردو کی کاپی میں خوشخط تحریر بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے سوال جواب زبانی یاد کریں گے، اور اسی کے ساتھ دوسری نظم بھی زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز بچوں، مسلسل پڑھنے لکھنے سے، مسلسل محنت کرنے سے انسان ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب ہم محنت کریں گے تو ضرور بضرور انشاءاللہ اللہ ایک دن ہم کو محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، ابھی تمہاری عمر ہے پڑھنے کی، اسے پڑھنے میں گزارو، نہ کہ تم اپنے اوقات کو فضول ضائع کرو۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ میری باتوں کو بغور سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم ضرور اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔